بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم منسٹر کا انتہائی اہم خطاب پوری قوم نے سنا، بلکہ جس وقت یہ خطاب ہو رہا تھا تو بھارت کے اکثر چینلز پہ بھی یہ لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ بہت ہی سینسیٹیو معاملے پر پرائم منسٹر نے آج بات کی ہے، وہ بات جو کل وہ جرنلسٹ کو بلا کے بتا چکے ہیں قومی سلامتی کے حوالے سے، جس کا ذکر وہ جلسے میں اشارتاً کر چکے، آج انہوں نے کھل کر بتا دی۔ بلکہ ایک وقت میں سلپ آف ٹنگ کہہ لیجئے، مگر ایک ملک کا نام لیا، اس کے بعد پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، ایک فورن کنٹری جو سلپ آف ٹنگ میں نام لیا تھا انہوں نے، جس ملک کا اب ہم لے سکتے ہیں وہ ملک ہے امریکہ۔ کہا کیا پرائم منسٹر نے؟ چوری کے پیسے سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، عالمی سازش کی ہی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ میرے جا رہے ہیں، اگر آپ کو ضمیر جاگا تھا تو آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا۔ چاہتا ہوں کہ پوری قوم دیکھے کہ کون اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ استعفیٰ دے دیں، مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں، میں نے کہا ہے کہ میں آخری گیم تک کھیلوں گا۔ کچھ بھی نظریاتی نہیں ہو رہا، یہ صرف اور صرف ضمیر کا سودا ہو رہا ہے۔ مجھے ابھی بھی اپنے لوگوں سے امیدیں ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا۔ یہ بھی ذکر کیا پرائم منسٹر نے کہ اگر سنڈے کو ووٹ کاؤنٹنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر ان کو وہ چلے بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ سازش ہر صورت میں روکیں گے۔ بہت ساری باتیں کی ہیں، ہم ان تمام پر ڈسکشن کریں گے۔ بٹ آئی اسٹارٹ ود یو صداقت عباسی صاحب، کیونکہ انفارمیشن منسٹر نے کہا تھا نہ کسی نے استعفیٰ، آج پرائم منسٹر نے خود کہا کہ مجھے کہا گیا کہ استعفیٰ دو، سو پریشر ہے پرائم منسٹر پر بھی، کیونکہ نمبر تو نہیں ہے آپ کے پاس۔ اور آج کی تقریر دیکھ کر لگا بھی یہی کہ پرائم منسٹر کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ شاید اب ان کے دن تھوڑے ہیں پرائم منسٹر آفس میں۔ جی صداقت عباسی صاحب۔ جی فریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں، آج کی پرائم منسٹر کی تقریر جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایک ریکارڈ تقریر ہے کہ جس طرح انہوں نے جس دلیری سے پاکستان کے جو مسئلہ ہے پاکستان کا، اور جس مسئلے کی وجہ سے آج یہ عدم اعتماد کی تحریک ہے کہ پاکستان میں ایک کسی بین الاقوامی کوئی یا کسی غیر ملکی کوئی دباؤ پہ آ کے اور کسی لالچ میں آ کے لوگوں نے یہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، تو اس کو انہوں نے آج بڑے واضح الفاظ میں خود بیان کیا۔ پاکستان میں ایک بات چل رہی تھی کہ شاید ایسا کوئی مراسلہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے پہلے وزیر اعظم نے جلسے میں بات کی، اس کے بعد جرنلسٹ سے بات کی، پھر اپنی کیبنٹ سے بات کی، اس کے بعد آج تو پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے سب کو دعوت دی کہ آپ کو اس کے مدرجات بتائے جاتے ہیں۔ کہا کہ اگر چیف جسٹس نے بھی دیکھنا چاہیں تو ان کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو بات یہ عدم اعتماد سے بہت اوپر چلی گئی ہے۔ اب تو جو بھی ووٹ دے گا اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کے اندر اقتدار میں بٹھانے اور اٹھانے کے لیے کوئی غیر ملکی جو ہے وہ کوئی دباؤ یا کوئی غیر ملکی کوئی یہاں اشاروں پہ یہاں لوگ ناچنے والے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے فریہ صاحبہ، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک تھا، خود مختار ہے، اور اگر پاکستان میں باہر کے اشاروں پہ لوگ پاکستان کی سیاست میں بین الاقوامی کوئی مداخلت کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی اس بات کو تسلیم کرے گا۔ اور یا پاکستانی لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہاں لوگ سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں اس ملک کے نام پہ، تو یہاں کوئی بیٹھ کے تو کسی غیر ملکی جو ہے نا وہ اشاروں پہ کام کرے، تو یہ میرا خیال ہے آج ایک انتہا ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اب اس پہ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ رائٹ، لوگوں کو اس پہ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ شاہزادہ صاحبہ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوم سے سوال ہے کہ ہماری حیثیت ہے کیا، ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں۔ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے، ہمارے سفیر کو کہا گیا کہ جب تک عمران خان ہے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے، اور کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ سو یہ تو اب واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ -1 کی پالیسی اس دفعہ بنائی گئی ہے، مگر بیرون ملک سے بنائی گئی ہے۔ جی شہزادہ صاحبہ، اور جاتے انجانے یا انجانے میں آپ لوگ اس کا حصہ بن گئے۔
اس لیٹر پہ، جو کہ لیٹر نہیں ہے، ٹرانسکرپشن ہے، کیبل ہے، جو بھی آپ کہیں، اتنی زیادہ وضاحت آ چکی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت افسوس ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ سفیر جی نہیں ایک آفیسر تھا جس کو پھر اس لیٹر کے بعد برسلز بھیج دیا گیا. اور پھر یہ ساری باتیں بڑی اہم بات ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر آپ کے خلاف آپ کی نااہلی کی وجہ سے ایک چیز ہو رہی ہے. ایک 7 تاریخ کا آپ نے جو ہے یہ ٹرانسکرپشن پکڑی ہوئی ہے یا کیبل پکڑا ہوا ہے. اگر یہ ایسی بات تھی تو آپ اس میں بیٹھ کیوں گئے؟ آپ کتنے نااہل ہیں کہ اس کو پراپر فورم پہ نہیں لا سکے. آپ کو چاہیے تھا کہ اگر OIC ہو رہی ہے آپ کسی اور جگہ پہ جو ہے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ سب بیٹھتے، سب کو اعتماد میں لیتے. آخر آپ نے سمری جب بھیجی چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کی، ہم نہیں آئے کیا مختلف سیکیورٹی کے میٹر سے؟ آپ نہیں آئے، ہم آئے. ہم نہیں آئے کیا؟ کیسی آپ باتیں کرتے ہیں؟ آپ اسے پراپر فورم پہ نہیں لائے. امریکہ کا آج آپ نے نام لیا، ایک منٹ، امریکہ کا آج آپ نے نام لیا. OIC کے اجلاس میں آپ نے امریکہ کے آفیسر کو بلا کر اس کو خوب عزتیں دی. بھارت اگر کچھ کرتا ہے ہم اس کے دفتر خارجہ میں بلاتے ہیں اس کے سفیر کو اور اس کو انتباہ کرتے ہیں. یہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ OIC میں اس معاملے کو رکھ سکتے تھے، کیونکہ یہ OIC بھی ہم افغانستان کے، پرامن افغانستان کے، اس کے بعد ساتھ ہمارے ملک میں بھی ایک امن ہو، اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے اندر اگر یہ اس طرح کی چیز لائی جا رہی ہے بقول آپ کے، تو آپ اس کو وہاں پہ بھی اٹھا سکتے تھے. آپ نے کہیں اس کا ذکر نہیں کیا. اتنے اہم موقع پہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ کسی تقریب میں جو ہے وہاں پہ گئے ہوئے چائنا اور وہ آ جانے تھے. اور آپ نے خاص طور پہ اس وقت یہ کیا جب اسمبلی کا اتنا اہم سیشن ہو رہا تھا. پہلے آپ لہراتے رہے کہ یورپی یونین نے مجھے لکھا ہے کہ تم روس کیوں گئے، اور مجھ سے کہا ہے کہ میں رشیا کی جو ہے وہ کنڈیم کروں کہ آپ نے جنگ کیوں چھیڑی. بھائی جنگ تو کوئی مسئلے کا حل ویسے ہی نہیں ہوتی ہے، اور جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں امن کے نام پہ لڑی گئی ہیں اور سب نے تباہی کی گئی ہے. پہلے آپ یورپی یونین کو کرتے رہے، پھر اب آپ جو امریکہ پہ آ گئے. بھائی آپ نے کیا کیا ہے مجھے یہ بتائیں نا. آپ تو کہتے تھے کہ ٹرمپ جو ہے وہ سالیسی کرے گا کشمیر پہ ہمارے ساتھ، اور ٹرمپ جو ہے وہ کشمیر کو یوں کرنا چاہتا ہے، اور ٹرمپ سالیسی پہ تیار ہے. اس نے کہا میں تو نہیں کرنا چاہتا. کشمیر کو آپ ان کے جو چاہتے تھے وہ کر کے آ گئے. رائٹ. تو آپ نہیں مان رہی اس کو، اس میں راستے کو دے دیا تو آپ کے. اچھا ایک بات اور، لیکن اب تو کچھ جرنلسٹ نے دیکھ لیا یہ. صدر زرداری نے سی پیک کو سائن کیا، نواز شریف صاحب نے ایگزیکیوٹ کیا، آپ نے اسے پیک کر دیا. آپ نے کس کا دل دکھایا ہے سوائے پاکستانیوں کے؟ فضول باتیں میں نامہ شروع ہو گیا. یار تبدیلی کا نام لے کر آئے تھے، اب جاتے جاتے کوئی اس آدمی کی تقریر تو تبدیل کر دیتا جو لکھتا ہے. اس میں ایک اور بات بھی ہے صاحبہ، اس کی طرف میں آتی ہوں، کیونکہ آج قومی سلامتی کمیٹی کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے آج ان کی میٹنگ تھی، اس میں کافی جو ہے اہم باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. جنرل امجد شعیب ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. جو آج اعلامیہ جاری کیا ہے اس کے مطابق، اور اس میٹنگ میں ریمائنڈ کراتی جو چلوں، وزیر اعظم، مسلح افواج کے سربراہان اور وفاقی وزراء نے شرکت کی. اعلامیہ کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کو غیر ملکی آفیشل کی پاکستانی سفیر سے ہونے والی باضابطہ بات چیت پر بریفنگ دی گئی. کمیٹی نے غیر ملکی سفارتکار کی جانب سے استعمال کی گئی زبان پر تشویش کا اظہار کیا. قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت کو ناقابل برداشت قرار دیا. جنرل امجد شعیب، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ اعلامیہ، کنسیڈرنگ کہ اپوزیشن کی اکثر جماعتیں اس مراسلے کی اہمیت کو نہیں مان رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ پہلے سے اندازہ تھا، پتہ تھا کہ ایک بہت ہی سیریس قسم کی تھریٹ دی گئی، اور اس میں خاص طور پہ پرسنلائز عمران خان کو ریموو کرنے کے بارے میں، کیونکہ جیسے روس کے دورے کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اس کا اکیلے کا فیصلہ تھا، جبکہ اکیلے فیصلہ نہ ہوتا ہے اور نہ ہی کیا گیا. یہاں پہ تو مشاورت کر کے ہر کسی کو آن بورڈ رکھا جو بھی کو میٹر کرتا تھا. تو سارا انہوں نے کیا اسی وجہ سے کہ وہ سنگل آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہٹ جائے تو پھر معاملات ہمارے ٹھیک ہیں. اچھا یہ یہاں تک تو سٹوری باہر کی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے جوڑا نو کانفیڈنس موشن کے ساتھ، وہ اگر کامیاب ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر دیکھ لیں گے. یہاں سے سٹوری شروع ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو یہاں سے شامل ہیں، کیونکہ نو کانفیڈنس تو یہاں سے ہونی تھی، اور اس میں ویسے بھی ایسی چیزیں کامیاب اسی وقت ہوتی ہیں جب آپ کو
ویلکم بیک. عباس صاحب, آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے تھے, سوالات اٹھائے ہیں احمد حسین ڈھیر صاحب نے, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں. احمد حسین ڈھیر صاحب کی بات کا کیا جواب دینا, بات دوسری جواب دینا چاہ رہا ہوں. جو شیلا صاحب نے بات کی اور جو جلن صاحب نے بات کی, وہ ضرور باہر کے ملکوں کی بات کریں گے. اور یہاں بیٹھے ہوئے غداروں کی کیوں نہیں بات کر رہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے غداروں نے لیٹر کے بعد, وہی لیٹر یہاں پہ عدم اعتماد کا بعد میں آتا ہے, اور باہر کیسے لیٹر پہلے آتا ہے اور عدم اعتماد کی خبریں باہر کیسے جاتی ہیں؟ مجھے بتائیں, یہ اگر باہر کے اشاروں پہ یہاں بیٹھ کے پاکستان کی حکومتیں بدلیں گے تو کیا یہ بھٹو والی کہانی ریپیٹ نہیں ہو رہی؟ اور بھٹو کا نواسا آج بیٹھ کے کسی اور ملک کے کہنے پہ پاکستان میں کسی کا سٹوج بنا ہوا ہے, تو ان پہ میں کہتا ہوں قوم لعنتیں بھیجے گی ان پہ. یہ جو بیٹھ کے آج باتیں کر رہے ہیں وہ چھوڑیں, باہر کے ملکوں میں کیا پاکستان کی, یہ پہلے کہتے تھے خط جھوٹا ہے, آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں خط پیش ہوا اور خط کو اس کو مانا گیا اور صحیح مانا گیا. یہ کہتے تھے ہمیں پارلیمنٹ میں بتائیں. تو یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آج سے یہ ثابت ہو گیا کہ آج کے دور کے میر جعفر یہ تین ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان. باقی جتنا یہ ڈھیر صاحب جیسے میرے بھائی سادے لگے ہوئے ہیں, ان کو امریکہ کا نام انہوں نے لیا وہ جنگ کی وجہ سے لیا, انہوں نے اس وجہ سے نہیں لیا, اور ان کو بڑی سمجھ ہی نہیں ہے ان کو یہ بات کہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ نیشنل پالیسی تھی رشیا جانے کی جس میں سارے سٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے. میں کہتا ہوں آج شرم سے ڈوب کے مریں وہ لوگ کہ جن کو آج ایکسپوز ہو گئے یہ ساری زندگی باہر کا کھاتے رہیں اور ساری زندگی اپنے اثاثے باہر بناتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج کے بعد ملک کی جو یہ جنگ ہے یہ کسی اور سٹیج پہ چلی گئی ہے, اور یہ غداروں میں اور ملک کے وفاداروں کا مقابلہ ہے, اور جو غداروں کے ساتھ جائے گا میں سمجھتا ہوں حلقے کے لوگ ان کا احتساب کریں. غدار چاہے کوئی ڈھیر صاحب جیسا ہو جو پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے آج سے 3 مہینے پہلے عمران خان کی تعریفیں کر رہے تھے, اور آج مراحت لے کے پتہ نہیں کیا لالچ کے بعد یہاں آ کے عمران خان کے خلاف بولنے سے پہلے اپنا استعفیٰ دو پھر بات کرو. عمران خان کہاں اور آپ جیسے بے ضمیر لوگ کہاں؟ مجھے جواب دینے دیجئے گا پلیز, مجھے بتائیں نا, یہ پارلیمنٹری ہے, یہ غداروں کو بیٹھ کے ہم سنیں گے جو باہر کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. میں اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں, کوئی بات نہیں, لیکن میری ٹرن ہے, میں بات کروں گی. جی میں بات کروں. ڈھیر صاحب ایک شیلا رضا صاحبہ کی باری ہے, ذرا ان کو بات کرنے دیں اگر آپ الاؤ کریں. غداری کے فتوے اس وقت لگانا, غداری ثابت ہو گئی ہے, فتوے کی بات نہیں ہے, غداری ثابت ہو گئی ہے. غداری کے فتوے اس وقت لگانا, ان کو خاموش کریں اور پانی پلائیں, پانی پلائیں نے. غداری کے فتوے اس وقت لگانا, جی غداری کے فتوے اس وقت لگانا جب پارٹی فنڈنگ کیس سے بھاگتے بھاگتے 7 سال ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ سامنے آئے. غداری کے فتوے شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ لگاتے تھے, آج ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو. یاد رکھو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے راستے پہ چلنے والوں کا راستہ جو ہے وہ پھانسی کے پھندے سے گزرتا ہے. اتنی ہمت ہے دیوار کود کے بھاگنے والوں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جو ہیں OIC کر رہے ہیں, اور آپ کے ملک میں بقول آپ کے یہ ٹرانسکرپشن, یہ کیبل جو ہے یہ مداخلت تھی. تو ہم تو 2 سال پہلے PDM میں کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد لے کر آؤ, ہم تو جب سے کہہ رہے تھے. جب ہم 8 تاریخ کو تو باقاعدہ داخل ہو گئی. آپ سے تو کب سے کہا جا رہا تھا کہ جب ہماری 27 فروری کو چلے تھے تو ہم اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جب ہم یہ کر لیں گے تو تحریک عدم اعتماد آئے گی. جنوری میں فائنل ہو گیا تھا تحریک عدم اعتماد آئے گی. اگر آپ اتنی فضول باتیں کریں گے امریکہ وغیرہ میں کھڑے ہو کے ایز پرائم منسٹر کہ میں جو ہے پاکستان جاؤں گا تو اپنی اپوزیشن کے ایسے نکال دوں گا, فلانا نکال دوں گا, میں نیچے اتر کے خطرناک ہو جاؤں گا, تو لوگ یہی کہیں گے. تو بات یہ ہے کہ نہ کسی کے پیسے لگے ہیں نہ کچھ ہوا ہے, سب دیکھ رہے ہیں آپ نے کتنا مقروض قوم کو کر دیا. جو آپ کے شروع میں بھاشن کے 3 الفاظ تھے جب میں نامہ شروع ہوا علامہ مغربی و قبائلی کا, تو اس میں انہوں نے جو باتیں کی 2 پاکستان آپ کے ہوتے ہوئے, آج جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا
تو آپ نے پھر FIR نہیں کٹنے دے رہے تھے, پھر ان کے نام نہیں تھے, پھر ان کو نکال کے لے آئے. بالکل اسی طرح جیسے PTV پہ حملے پہ آپ نے سرکاری املاک پہ حملہ کیا اور اپنے لوگوں کو چھڑا کے لائے. جتھوں کی سیاست پہ یقین رکھنے والے ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے, آپ بتائیں گے کہ پاکستان میں 2 نظام نہ ہو, آپ اس میں بری ہو گئے. لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ اس دفعہ عدالت نے کہا نام ڈالا جائے MNAs کا اور ان کی گرفتاری ہو. آپ ہمیں بتائیں گے کہ انصاف کا نظام کیا ہوتا ہے, جو 7 سال سے پارٹی فنڈنگ کیس میں بیٹھ گئے. آپ اس امپورٹنٹ خط پہ بیٹھ گئے. اگر آپ کے بقول یہ امپورٹنٹ تھا, آپ کو ایک طرف رکھتے. نالائق کو پتہ ہی نہیں کہ پراپر فورم کیا ہے, دوسروں کو کہہ رہے, اور میں شعیب صاحب کو بھی بتا دوں, جی بتائیں, اور دوسروں کو بھی بتا دوں, آپ پہ تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے. آج اتنے سارے لوگ تھے آپ پہ, جب آپ نے 14 لوگوں کو شو کاز دے دیا تھا تو آپ کوئی بزنس نہیں کر سکتے سوا اس کے عدم اعتماد پہ بات کریں. لیکن آپ رو رہے ہیں, ادھر چھپ رہے ہیں, ادھر چھپ رہے ہیں. تماشا سندھ ہاؤس میں نہیں ہوا, تماشا آپ نے عوام کا لگایا ہوا تھا, مقروض کر دیا جو ختم ہو گیا. لیکن جوکر کہہ رہا ہے مجھے ابھی بھی پرفارم کرنے دو, ایسا نہیں ہوگا. ہم دیکھیں گے آئندہ دیکھیں گے کہ یہ ٹرانسکرپٹ جو ہے, یہ کیبل جو ہے جس کو برسلز بھیج دیا گیا تھا, یہ اس کی ہے, اس کی کیا ہے. پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے ہمارے خارجی تعلقات پہ اثر ڈالا. اس سے تحریک عدم اعتماد نہیں رکنے والی. ٹھیک جنرل صاحب, یہ معاملہ فورن پالیسی کا ڈائریکٹ معاملہ بن گیا, اور یہ بات باہر آج ایک نام بھی لے دیا پرائم منسٹر نے ملک کا. ہمیں پتا ہے کہ انٹرنیشنل سیاست چینج ہو رہی ہے, بلاکس بن رہے ہیں. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ہو, عمران خان نہ ہو, کوئی بھی پرائم ہو, وہ اکیلا اپنی فورن پالیسی بنائے اور باقی اس کے ساتھ شامل نہ ہوں؟ کیونکہ اس مراسلے میں یہ لکھا ہوا گیا ہے کہ آپ بس پرائم منسٹر ہی مسئلہ ہیں, باقی تمام لوگ ان کے کیبنٹ میں بھی جو لوگ ہیں, اور بھی جو لوگ ہیں, اور جو اداروں کے لوگ ہیں, وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. یہ کہاں سے ان کو انفارمیشن ملی ہے؟ انفارمیشن نہیں, یہ یہاں کا سسٹم بالکل موجود ہے جہاں پہ مشاورت کے تحت ہوتی ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے سنگل آؤٹ کرنا تھا, عمران خان کو ہی فارغ کرنا ان کا مقصد ہے, تو وہ انہوں نے یہ اس طرح کا سٹانس لیا. ورنہ تو ہمارا پراپر فورن آفس اور یہ سارا ایک نظام موجود ہے. صرف ہم نے جو کام غلط کیا ہے, یہ کم کیا, وہ یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کی انوالومنٹ بڑی کم رکھی ہے. یہ دور جو گزرا ہے اس میں پارلیمنٹ کی انوالومنٹ بڑی کم رکھی ہے. ایکچولی میں مثلاً آپ کو یہ ایک چیز بتاؤں, میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ جب ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی یہ ہم ایشو لے کے جائیں گے اپنی پارلیمنٹ میں, اور آئی ایم شیور کہ پارلیمنٹ میں یہ چیز, کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کنٹری کہتے ہیں تو ڈیموکریسی کی وہ جو جھلک ہے وہ نظر آنی چاہیے آپ کے ایکشنز میں. پھر کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا, کسی کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ عمران خان پرابلم ہے یا کوئی اور پرابلم ہے, شاہ محمود پرابلم ہے. یہ میں نے جیسے مثال ابھی دی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 12 مہینے ان کی لائن آف کمیونیکیشن ہم نے بند رکھی امریکیوں کی. بالآخر ہلری کلنٹن کو معافی مانگنی پڑی, وہ ہماری پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا. میں تو فورن پالیسی کے معاملے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ 2 ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں, ایک یمن کے معاملے میں اور ایک امریکہ کے معاملے میں, جہاں ہم نے بڑے بولڈ سٹیپ لیے. ایک طرف سعودی عربیہ کو ہم نے نہ کی کہ ہم فوج نہیں بھیج رہے, دوسری طرف ہم نے امریکہ کو کہا باوجود اس کے پارٹنر سے, ہم نے کہا جی آپ کی ایمبیسی بند کر رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ کی ایکشن ہونے کی وجہ سے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا آپ کو. رائٹ, سو یہ جی ایک ایسن ہونا چاہیے ہمارے تمام حکمرانوں کے لیے کہ بھائی پارلیمنٹ آپ کی سپورٹ ہے, پارلیمنٹ آپ کی فال بیک پوزیشن ہے, اس کو استعمال کریں, اس سے لے کے یہ چیز آگے بڑھیں. جہاں یہ تعلق ہے کہ یہاں پہ انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کو بنایا, اپنا ٹارگٹ کیا, یہ ہوتی ہیں فالٹ لائنز جو آپ کی سوسائٹی میں موجود ہوتی ہیں. کبھی آپ کو ہوگا کہ بعض دفعہ یہ جو فرقہ واریت ہے اس کے ذریعے کوئی کام کروا دیا جاتا, پھیلا دیا جاتا ہے, کبھی کوئی لسانیت کا قصہ کر. یہ بھی جو آپ کی ڈویژن تھی پارلیمنٹیرینز کے اندر, اس کو انہوں نے یوز کیا.
ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے جو معاملات ہیں انہیں کو یوز کیا جو یوز ہوئے ہیں نارمل کیبل ہے اندرونی کیبل ہے جسے لہرا لہرا کے بول رہے ہیں اور ان کے اطراف کے جو لوگ ہیں وہ خامخواہ ان کو لیبل لگا رہے ہیں. یوز ہوئے ان کو کیا غدار نہیں کہیں گے کیا کہیں گے میر جعفر نہیں ساتھ کوئی یوز نہیں ہوئے آپ کے الائی تھے آپ کو سمجھ گئے آ گئے جو آپ اس وقت باتیں نہ کریں آپ غداروں کی یہاں پہ نمائندگی نہ کریں غداروں کو ڈیفینڈ نہ کریں. آپ نے کراچی کو کیا دیا جو ایم کیو ایم آپ کے ساتھ رہتی آپ نے ایم کیو ایم کو کیا دیا جو آپ کے ساتھ رہتی آپ نے بلوچستان کو سی پیک جو لپیٹ کے کیا دیا جو آپ کے ساتھ پارٹی رہتی عباسی صاحب یہ جو بات کون رہتا آپ کے پاس ایک سوال مجھے اگر 2 منٹ دیں آپ اگر اجازت دیں مہنگائی کے علاوہ کیا دیا میں عباسی صاحب سے ایک سوال کروں دھیر صاحب then I'm coming to you. عباسی صاحب یہ فورن پالیسی ایک ایسا ایشو ہے پاکستان میں جس پہ تمام لوگ ساتھ آ جاتے ہیں جتنے بھی آپس میں اختلافات ہوں کہ اور فورن پالیسی میں اداروں کو کے ساتھ ہی بنتی ہے پاکستان کی فورن پالیسی. سو ایسا کیا مسئلہ تھا کہ ان تمام معاملات پہ جسے جنرل صاحب نے کہا ہے سب کو اکٹھا لے کے کیوں نہیں چل سکے کیوں آج پرائم منسٹر کو لگ رہا ہے کہ ان کے فیصلہ جو تھا وہ اکیلا فیصلہ تھا یا ان کو سمجھا جا رہا ہے باہر کی دنیا میں. دیکھیں یہ تو پاکستان کی فورن پالیسی کا ایشو ہے. فورن پالیسی کے ایشو کو ایک طرف رکھیں مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں عدم اعتماد میں ایک وزیر اعظم کے نکالنے اور دوسرے کے آنے میں اگر کوئی لوگ کسی غیر ملکی طاقت کے سامنے استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے کیا لفظ ہے مجھے وہ بہتر سا لفظ آپ بتا دیں کہ جو لوگ ثابت ہو گیا آج آپ ان کے اتنے آپ بات کرنے دیں نا آپ بات مجھے کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں نا مجھے بات کرنے دیں پتہ چلا کسی کے بیچ میں نہیں بولتے اب نہیں بولیے گا مجھے بات کرنے دیں پھر کی بات ختم ہو جائے پھر میں دھیر صاحب کے پاس جاؤں جنہیں مجھے بات کرنے دیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کسی پاکستانی اندرونی معاملات میں باہر کے اشاروں پہ چلتے ہیں ان کو غدار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے مجھے بتا دیں. سب سے پہلی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو اندرونی معاملات کہہ رہے ہیں سیاسی معاملات ٹرمپ سے سالیسی کرانے والے کشمیر میرا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی فورن کانسپیریسی نہیں ہے یہ ان کو اس غریب کی بد دعا لگی ہے جو اپنی بھوک کی وجہ سے اور لا لیسنس کی وجہ سے قبر میں جا چکا ہے اور جو عدم اعتماد کا سب کچھ ہو رہا ہے یہ لیگل ہے 175 ممبرز اب ان کے الائز کی وجہ سے گئے ہیں اور یہ سب لیگل ہے اس میں کوئی فورن کانسپیریسی نہیں ہے یہ لیگل پروسیس ہے اور لیگل پروسیس سے بھاگنے والے جو ہیں وہ غدار ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتے. میں تھوڑی سی اوور ویو دینا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ غیر معروف انسان تھے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں وہ بہت معروف وکیل تھے اور وہ مسلم لیگ کے صدر تھے. یہ لفظ انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہتے ہیں انصاف طاقتور کے لیے اور قانون کے لیے ایک ہونا چاہیے. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ انصاف ایک رکھنا چاہتے ہیں تو رنگ روڈ والے کیس کا فیصلہ انہوں نے رنگ روڈ والے کیس میں ڈی جی اینٹی کرپشن کو چینج کیوں کر دیا. انہوں نے ان کے جو تھے یہ عامر کیانی صاحب جو وزیر تھے عامر کیانی جو وزیر تھے ان کو انہوں نے جنہوں نے دوائیوں کی قیمتیں بڑھائی تھی ان کو انہوں نے دوسری وزارت کیوں دے دی. آزم جو آئی جی کو انہوں نے کیا اس کے ساتھ. دوسرا انہوں نے ناانصافی اور مہنگائی کی حد کر دی. پھر یہ کہتے ہیں انگلینڈ میرا دوسرا گھر ہے. اگر یہ فورن چیمپئن ہے آئی ایم ایف کو آپ نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے کیسے پی ٹی آئی کی مخالفت کی ہے سے ہمیں یہ نجات نہیں دلا سکے. 500% دوائیں مہنگی کر دی اس کو پارٹی میں عہدہ دے دیا. پلیز بی کوائٹ جی یہ برداشت نہیں کر سکتے. ووٹنگ ہو جائے گی سو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ سنڈے کو ابھی آپ اپنے حلقے میں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا. ارے ہم اپنے حلقے میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ جا کے دکھاؤ. آپ کی مہنگائی کی وجہ سے اور آپ کی لا لیسنس کی وجہ سے میرے حلقے میں آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے ڈکیتی کے لوگوں کو مہنگائی آپ کو تو نہیں دیکھی آپ کا تو کام ٹھیک ہو گیا نا آپ کے حالات ٹھیک ہو گئے. مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے اگر ان کو عزت سے جانا ہوتا جو بال بال کر رہے ہیں نا ختم ہو گیا. وقت ختم ہو گیا. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. پرائم منسٹر نے لگ رہا ہے کہ اپنی تمام کارڈز آگے رکھ دیے ہیں. اب معاملہ پارلیمنٹ میں ہی ہے اور پارلیمنٹ میں نمبرز حکومت کے پاس نہیں ہے اس لیے اب آلموسٹ یہ بات جو ہے یا یہ بازی جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہی نظر آ رہی ہے. Until next time, take care of yourself. اللہ حافظ.